کوئی فوج نہ بھی بلاتے تو امام کے پاس خود طاقت تھی لڑنے کی، لیکن ایسے ہی نہیں آیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن پلٹ جا اپنے پروردگار کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے۔ آپ کبھی سوچئے، ایک طرف امام کربلا میں نے کئی روایت دیکھی، واقعی امام اس حد تک خیال رکھتے تھے کہ جب تلوار چلاتے تھے تو سامنے کوئی آیا، امام نے کہا بھاگ جا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے لڑنے نہیں آئے، تو بھاگ جا۔ پوچھا امام سجاد سے کسی نے، مولا آپ کے بابا نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میرے بابا امامت کے آئینے میں دیکھتے تھے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے، اس کو دیکھ کر امام چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے یہ مقتل کی روایت دیکھی، عجب جملہ ہے کہ مقتل کی روایت ہے کہ ایک آدمی، امام حسین جب گھوڑے سے گر گئے تو 21 آدمی امام کو شہید کرنے کے لیے ایک کر کے ایک آئے اور واپس گئے، 21 آدمی۔ ان میں سے ایک آیا، جب وہ قریب بڑھا تو امام پوری طاقت کا جگہ کر کے ہاتھ پہ بیٹھے کربلا میں، ایک طرف دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، اس کی طرف سر اٹھا کے کہا مجھے پتا ہے کہ تو میرا قاتل نہیں ہے، اس لیے کہ تو مجھے قتل کر کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ جملہ کتنا اثر انداز ہوا آپ جانتے ہیں؟ اس نے وہاں سے پلٹ کے عمر سعد کے پاس گیا، اس نے کہا اے عمر سعد ملعون، مجھے تو حسین کے قتل کے لیے بھیج رہا ہے اور حسین مجھے جہنم سے جانے سے بچا رہا ہے، دیکھ تیرے میں اور حسین میں کتنا فرق ہے۔ اور پھر اس نے کہا اب میں حسین کا فوجی بن کے آیا ہوں، میں ان کے حسین کی طرف سے لڑوں گا، اے عمر سعد تیار ہو جاؤ۔ تو عمر سعد نے کہا، سوچا کہ مذاق کر رہا ہے یہ، اس کا نہیں، کہا نہیں خدا کی قسم میں حملے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ نے جب جملہ لکھا ہے، جب اس نے دیکھا کہ یہ واقعی حملہ کرنے کی تیار ہے تو اس نے اپنے گارڈ سے کہا کہ اس کو جاؤ سامنے سے لڑو۔ آیا، اس نے 5 آدمیوں کو عمر سعد کے مار دیا، لیکن جب 50 نے گھیرا ہو تو 5 کو مارنے کے بعد سارے طرف سے اس کو گھیر لیا، اب اس کے اوپر تلوار پڑتی ہے، نیزہ پڑتا ہے، وہیں سے آواز دیا میرے آقا اپنے جد کے پاس جانا تو یہ کہہ دینا کہ میں تمہارا چاہنے والا ہوں، میں نے تمہاری محبت میں جان دی۔ حسین وہ ہے، آپ واقعی سوچیں کہ حسین نے آخری وقت میں جو قتل کرنے آیا تھا اس کو جنتی بنا کر بھیج دیا، یہ حسین کے کرشمے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں ارباب اعضاء، لیکن آج اسیری کا زمانہ ہے۔ یہ دن عشرہ زینبیہ کہلاتا ہے۔ عشرہ زینبیہ اسی لیے کہلاتا ہے کہ اس مارکے میں بی بی کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا ہے۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے کہ اسی شام کے راستے میں ایک گاؤں میں جب یہ قافلہ پہنچا تو اس گاؤں کے لوگ جو ہے نکل کے آئے، پوچھا یہ کس کا قافلہ ہے؟ تو کہا کہ یہ یزید کے فوجی ہیں، عمر سعد کے جو ہے فوجی ہیں، اور یہ حسین کو قتل کر کے شام جا رہے ہیں۔ تو تاریخ کے لیے ایک بڑھیا، اس نے کہا حسین ابن علی؟ کہا ہاں حسین ابن علی۔ کہا انہی کی بنا پر میرے بچے شہید ہوئے۔ یہ کہہ کر ایک پتھر اٹھایا اور امام حسین کے سر کی طرف مارا۔ یہ مقتل کا عجب جملہ ہے کہ وہ پتھر امام حسین کی پیشانی پہ لگا، جیسے ہی وہ پیشانی پہ لگا امام کے پیشانی سے خون جاری ہوا۔ بی بی نے وہ منظر دیکھا تو ایک بار بی بی تڑپ گئی، کہا کون ہے میرے بھیا کے اوپر ایک نیا ستم اس نے کیا ہے؟ پھر دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جس نے پتھر مارا ہے۔ بی بی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اس کو میرے بھائی پہ ظلم کرنے کا مزہ چکھا دے۔ بس ایک جملہ آپ سوچیں، زینب کو اتنا برداشت نہ ہو سکا، اس زینب نے کیسے اپنے بھائی کے گلے پہ خنجر چلتے ہوئے دیکھا ہو۔ ارباب اعضاء، بس ایک مقتل کا ایک واقعہ اور زحمت تمام کی میں نے روایتیں کہتی ہیں، ایک جہاں جب حسین کا قافلہ رکا تو امام حسین کا سر جہاں رکھا تھا وہاں سے نور آسمان کی طرف جاتا تھا۔ راہب نے دور سے یہ منظر دیکھا کہ ایک
نور ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے، وہ اپنی دیر سے باہر نکلا اور آنے کے بعد پوچھا یہ کون ہے اور کون شہید کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ پوچھا یہ عورتیں اور بچے کس کے ہیں؟ کہا یہ پیغمبر کی نواسیاں ہیں۔ اس نے منہ پہ تماچے مار لیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے آل رسول کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اس کے بعد اس نے ایک کام کیا، کہا میں پیسے زندگی بھر جمع کیے ہیں، مجھے ایک رات کے لیے یہ سر دے دو، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ لو، انہوں نے پیسے لیے اور اس نے امام حسین کا سر لے کر آیا، غسل دیا، امام کے سر کو غسل دیا۔ اس کے بعد طارق جی سامنے بیٹھ گیا اور کہتا تھا بتائیے آپ کون ہیں، میں آپ کے اعجاز کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچانک حسین کے لبوں سے آواز آئی، میں زہرا کا لاڈلا ہوں، فرزند مصطفیٰ ہوں، اے یہودی میں ہی وہ ہوں جس کی بشارت تیری کتاب میں دی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کی قسم، میں نے منہ پہ منہ رکھ کے رونا شروع کیا، اور رو کر جب تھک گیا، روتے روتے جب تھک گیا تو میں کچھ دیر اٹھ کر گیا کہ میں آرام کر سکوں، کہ اچانک میں نے خواب میں دیکھا میری چھت کی دروازے کھل گئے، دروازہ کھل گیا اور اوپر آسمان سے عماریاں اتریں، ان میں سے چند عورتیں اتریں۔ ایک ایسی بیوی تھی جس کو کئی عورتیں سنبھالے ہوئے تھیں اور وہ دھیرے دھیرے اس سر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک بار میں نے دیکھا ان بیوی نے اس سر کو اپنی آغوش میں لیا اور منہ پہ منہ رکھ کے رونا شروع کیا، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، میرے حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا، میرے حسین کو بھوکا شہید کر دیا گیا، ہائے میرے بیٹے نے کون سی خطا کی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ وہ کہتا ہے ایک بار میں نے چونک کر اٹھا تو میں نے دیکھا وہ منظر تو غائب ہو سکا تھا، لیکن مجھے یاد آیا ہاں پیغمبر کی بیٹی ہی ہوگی جس کو جنت میں بھی حسین کی بنا پہ قرار رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اے اللہ